السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یہ ہماری رمضان المبارک کے تعلق سے 12ویں نشست ہے، اور آج کی اس نشست میں انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن مجید کے تعلق سے کچھ باتوں کو سنیں گے۔ پروردگار ہم لوگوں کا جمع ہونا قبول فرمائے، پروردگار ہمارا کہنا سننا جو ہے قبول فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ جو قرآن مجید ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا خاص تعلق ہے، اس کو خاص نسبت ہے رمضان کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ شاید میں یہ بات پہلے بتا چکا ہوں، کیونکہ قرآن مجید تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، تو اس بات کا کیا مطلب ہوا کہ یہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا؟ تو علماء نے اس کی یہ توجیہ کی ہے، یہ تعویل کی ہے کہ عرش سے پہلے آسمان پر، زمین والے آسمان پر یہ اکٹھا ایک ساتھ نازل ہوا، اور جب یہ آسمان پر نازل ہوا پہلے آسمان پر، تو یہ جو ہے رمضان کا مہینہ تھا، شب قدر تھی، اور پھر جیسی ضرورت پڑتی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے زمین پر قرآن مجید تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید اس کے اندر 6666 آیتیں ہیں، 30 سپارے ہیں، 14 سجدے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور 540 رکوع ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، اور پروردگار نے اس کتاب کو کائنات کے بننے سے پہلے خود اپنی زبان سے تلاوت فرمایا فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کو قرآن پڑھ کے سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین ان 2 سورتوں کی تلاوت کی ہے کائنات کے بننے سے بھی ہزاروں سال پہلے، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کلام کو سن کر کے کہا، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 2 یا 3 جملے فرشتوں نے کہے کہ یا اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ کان جو اس کلام کو سنیں گے۔ دوسرا جملہ یہ کہا کہ کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ زبانیں جو اس کلام کو پڑھیں گی، بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کا آخری وقت ہوگا، مر رہے ہوں گے اور ان کی زبانوں پر یہ کلام جاری ہوگا، کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ کلام دیا جائے گا۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ خوش نصیب ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار، ہم سیاہ کار، ہمیں یہ کلام دیا گیا اور ہم نے اس کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ اللہ ہماری اس خطا کو، اس جرم عظیم کو معاف فرمائے۔ تو ایک لفظ یہ بھی ہے کہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے سامنے یہ کلام پڑھا جائے، جو ہے ان کا آخری وقت ہوگا، ان کی زبانوں پر یہ کلام جاری ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے، علماء نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی جس فکر میں گزارتا ہے، جو مشاغل اس کے ہوتے ہیں، جو مصروفیات اس کی ہوتی ہیں، آخری وقت میں بھی انسان کو وہی باتیں نصیب ہوتی ہیں۔ وہ جیسے کہ ایک شخص کا آتا ہے کہ وہ جو ہے کپڑا بیچا کرتا تھا کسی زمانے میں، اور وہ کپڑا بیچتا تھا جرمن کا، جاپان کا، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، جرمن جاپان، اور پیسے بولتا تھا اس زمانے کا جو ریٹ تھا اس حساب سے بولتا تھا، جرمن جاپان 5 روپے، جرمن جاپان 5 روپے، صبح سے شام تک یہی بولتا تھا، جرمن جاپان 5 روپے، جرمن جاپان 5 روپے۔ علماء نے فرمایا کہ جب اس کا مرنے کا وقت آیا تو اس کی زبان سے یہی کہ اس کے گھر والوں نے آس پاس بیٹھ کر کے اس کو کلمے کی تلقین کی، کلمہ پڑھ، تو کلمہ پڑھنے کے بجائے اس کی زبان سے یہ نکل رہا ہے جرمن جاپان 5 روپے۔ اللہ حفاظت فرمائے، ڈرنے کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں ہم کیا کیا بولتے رہتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، صبح سے لے کے شام تک کیا کیا باتیں ہم کرتے ہیں، کیا کیا زبانوں سے ہم باتیں نکالتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مرتے وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا مشغلہ ہوگا وہی ہمارا مرتے وقت انجام بھی ہوگا۔ تو حافظ قرآن کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جو ہے مرتبے رکھے ہیں آخرت میں۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی بھی تھی، اس کی تھوڑی سی وضاحت آج کر دوں گا کہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ عظیم کتاب ہے، تو اس کو یاد کرنے والا بھی پھر عظیم ہے،
ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دولت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، ان کے آس پاس میں، ان کے پڑوس میں، ان کے دوستوں میں، ان کے گھر والوں میں، ان کے خاندانوں میں ان سے زیادہ خوبصورت لوگ بھی مل جائیں گے آپ کو، ان سے زیادہ اچھا اوڑھنے پہننے والے مل جائیں گے، حسب نسب کے اعتبار سے بھی شاید کوئی ان سے اونچے لوگ مل جائیں جن کے باپ دادا اور عالی ہوں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مال اور دولت کے اعتبار سے بھی لوگ ان سے زیادہ خوبصورت ہوں، حافظ قرآن سے زیادہ شکل صورت میں، مال اور دولت میں، حسب نسب میں دوسرے لوگ ان سے اعلیٰ ہو سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کون سی ایسی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے لیے ان کو چنتے ہیں، قرآن کی دولت ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ کوئی تو بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی یہ معاملہ کہ لوگ ان کو عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی یہ معاملہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا نا کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، اس پر مرجان نام کا شہر ہے، اس کے 70,000 دروازے ہیں، وہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا، ہر حافظ کے لیے ایک شہر۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا حافظ قرآن کو کہ آج تم پڑھو، قرآن پڑھو، دنیا میں پڑھتے تھے، آج بھی پڑھو، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ۔ جتنا حافظ قرآن کو پڑھتا جائے گا جنت کے درجوں پر آہستہ آہستہ چڑھتا جائے گا۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جیسے جیسے اس کا مرتبہ بلند ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا مرتبہ بھی بلند ہوگا۔ اور ڈرنے کا مقام ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جہاں تک قرآن یاد ہے وہاں تک پڑھتا جا، جہاں تک قرآن یاد ہے وہاں تک پڑھتا جا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوگا قرآن کو یاد کرنے کے بعد بھولنا نہیں چاہیے، بہت زیادہ غفلت کی بات ہے اگر کوئی شخص قرآن کو یاد کر کے بھول جائے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، نابینا۔ اور بعض روایتوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا، بعض علماء نے اس روایت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس دن قرآن اتنا یاد ہوگا جتنا دنیا میں عمل ہوگا۔ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جتنا یاد ہے اتنا پڑھو، تو اس دن تو اتنا یاد ہوگا جتنا دنیا کے اندر قرآن پر عمل ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر قرآن پر پورا عمل ہوتا تھا تو قرآن پورا یاد ہوگا، اور اگر دنیا میں تھوڑا سا عمل تھا یا عمل ہی نہیں تھا تو قرآن اس دن اتنا ہی یاد ہوگا جتنا عمل تھا، اور عمل نہیں تھا تو قرآن بھی یاد نہیں ہوگا۔ افسوس اور حسرت کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید کے حافظ ہیں، اور ڈرنے کا مقام ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی بھی توفیق دے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حافظ قرآن کا بھی بڑا مقام، بڑا منصب، بڑا مرتبہ اور بڑا احترام اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ دیکھیں یہ جو قرآن مجید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے کہ میں نے کہا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید جس شکل میں آج ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا تھا، اور کبھی کہیں سے نازل ہو گیا، کبھی کہیں سے نازل ہو گیا، جس طرح کے احکام کی ضرورت ہوتی تھی اسی احکام کے تعلق سے آیتیں نازل ہوتی تھیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو قرآن آج ہمارے سامنے جس ترتیب سے موجود ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی ترتیب سے موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قرآن مجید اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے آج ہم دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کو، اسی طرح موجود تھا۔ پہلے نمبر پر سورۃ فاتحہ، دوسرے نمبر پر سورہ بقرہ، تیسرے نمبر پر سورہ آل عمران، چوتھے نمبر پر سورہ نساء۔ یہی کی یہی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں قرآن کی تھی، لیکن قرآن مجید اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا۔ یہ قرآن کی نزولی ترتیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بات کو اس طریقے سے سمجھیں، آج بھی بہت سارے نسخے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو اٹھا کر دیکھیں تو اس میں قرآن مجید کی صورتوں کی ترتیب لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر نمبر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم قرآن مجید کا کوئی نسخہ اٹھا کر کے دیکھیں تو اس پر 2 نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں سورہ بقرہ کے۔ مثال کے طور پر 1 نمبر تو اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے 2، یعنی کہ ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے، لیکن 1 نمبر اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے 87، یعنی کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ جو سورت ہے یہ 87ویں نمبر پر ہے۔ سورہ بقرہ ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے، لیکن سورہ بقرہ دوسرے نمبر پر نازل نہیں ہوئی، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 87واں نمبر ہے۔ تو جو سورت 87ویں نمبر پر نازل ہوئی اس کو دوسرے نمبر پر کس نے رکھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھنے کا حکم دیا۔ جیسے سورت نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم فرماتے تھے، جو کاتب وحی ہوتے تھے، کاتبین وحی ہوتے تھے، ان کو اللہ کے رسول حکم دیتے تھے کہ فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، یہ صورت یہاں لگا دو، یہ صورت یہاں لگا دو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد قرآن مجید کو مرتب کیا گیا ہو، نہیں، قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی ترتیب سے موجود تھا۔ قرآن مجید کے حافظ تھے، صحابہ کرام قرآن مجید کو یاد کرتے تھے، قرآن مجید کو پڑھنے والے صحابہ کرام کی بے شمار تعداد موجود تھی۔ تو
قرآن مجید اگرچہ اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، لیکن اسی ترتیب سے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے جو اپنا تعارف کروایا تو کہا الکتاب، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ کتاب کہا قرآن مجید نے اس کو، اپنے آپ کو۔ اور یہ جو قرآن مجید ہے اس کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اس کو جو ہے کتابی شکل نہیں دی گئی، بلکہ کتابی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، لکھ دیا گیا تھا۔ بعض کھجور کے پتوں پر، بعض جو ہے کسی ہڈی پر، اور بہت ساری چمڑے پر یا کھال پر قرآن مجید کو لکھ دیا جاتا تھا۔ اور اس کی ایک پوری ہسٹری ہے، انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو اس پر باقاعدہ ایک جو ہے کورس کی شکل اگر بنی تو کورس کر لیں گے، اور نہیں تو اگر کبھی ایک بیان کے اندر ہی اس کو مکمل بات کو کرنے کا موقع لگا تو ایک ہی نشست کے اندر اس کو مکمل کر لیں گے۔ لیکن فی الحال اس کی جو ہے خلاصے کا اس کا فی الحال موقع نہیں ہے۔ ابھی یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید یادداشتوں کا منتشر مجموعہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یادداشتوں کی بنیاد پر قرآن مجید کو اکٹھا کیا ہو، جیسے کہ تورات ہے۔ تورات ایک کتاب نہیں ہے، تورات کے ساتھ 20 صحیفے موجود ہیں، اور ان صحیفوں کو اور اس تورات کو اکٹھا کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے کئی سال کے بعد، یادداشتوں کی بنیاد پر، حافظے کی بنیاد پر وہ صحیفے آج نظر آ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور آج عبرانی زبان بولی نہیں جاتی دنیا میں کہیں بھی، مردہ ہو چکی ہے یہ زبان۔ اور اگر آپ ڈھونڈیں گے تو اس کتاب کا پوری دنیا میں ایک بھی حافظ موجود نہیں ہے آج۔ ایک کتاب جس کو ایک مذہب پورا فالو کرتا ہے، اور شاید کچھ لاکھ یا کروڑ کے قریب ان کی تعداد ہے، لیکن ایک بھی شخص اس کتاب کا جو ہے موجود نہیں ہے جو اس کو حفظ کر سکے۔ اور آج تورات اس زبان کے اندر موجود نہیں ہے جس زبان میں نازل ہوئی تھی یا اتری تھی۔ انجیل کی اگر آپ بات کریں، جس کو آج بائبل کہتے ہیں، وہ ایک کتاب نہیں ہے، 4 کتابیں ہیں، اور ان 4 کتابوں کو بھی 100 انجیلوں میں سے منتخب کیا گیا۔ اور ان کو لکھا کیسے گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے سالہ سال کے بعد، یادداشتوں کی بنیاد پر، حافظے کی بنیاد پر، ان کے صحابیوں نے یا تابعیوں نے اس کو لکھا، تو لکھتے لکھتے ان کی تعداد 100 تک جا پہنچی۔ اور آج دیکھیں کہ انجیل جو سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، آج وہ زبان دنیا میں بولی نہیں جاتی، مردہ ہو چکی ہے، اور اس کتاب کا ایک بھی حافظ دنیا میں موجود نہیں ہے، جبکہ اللہ کا فضل ہے قرآن مجید کے کروڑوں حافظ آپ کو پوری دنیا کے اندر مل جائیں گے۔ اور قرآن مجید اتنی شاندار اور زبردست کتاب کہ اس کو صرف عربی میں پڑھا جاتا ہے، صرف عربی میں پڑھا جاتا ہے۔ تورات کو اور انجیل کو عربی میں پڑھا نہیں جاتا، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ انجیل کو 100 انجیلوں میں سے منتخب کر کے 4 بنا لی گئی۔ اس کا بھی واقعہ بڑا عجیب علماء نے لکھا۔ پادریوں نے جمع ہو کر کے ایک جلسہ کیا اور یہ کہا کہ بھائی بڑا اختلاف ہے، 100 انجیلیں ہمارے پاس، جس کے پاس ایک ہے وہ کہتا ہے کہ میری والی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے، جس کے پاس ایک ہے وہ کہتا ہے کہ میری صحیح ہے، باقی 99 غلط۔ تو اس اختلاف کا کوئی مناسب حل نکالا جائے۔ تو ایک بڑا جلسہ کیا گیا، اور اپنی 100 انجیلیں جمع کر کے ٹیبل کے اوپر رکھ دی، اور پھر اس ٹیبل کو ہلایا گیا، اور اس ٹیبل کے ہلنے کے نتیجے میں جو گر گئیں وہ گر گئیں، جو اس پر رہ گئیں اس کو مذہبی کتابوں کا درجہ دے دیا گیا۔ یہ آسمانی کتابوں کا حل اپنے مذہب کے ماننے والوں نے یہ کیا۔ ان کا کوئی حافظ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، ان کو ان زبانوں میں تلاوت نہیں کیا جاتا جن زبانوں میں یہ نازل ہوئی تھی۔ سنسکرت مردہ ہو چکی، عبرانی مردہ ہو چکی، سریانی مردہ ہو چکی، یہ زبانیں مردہ ہو چکی، اور عربی زبان اللہ کا فضل ہے آج بھی موجود ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا تھا، آج بھی 1450 سال کے بعد عربی میں موجود ہے، اور ہر شخص مجبور ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو صرف عربی میں۔ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو وہ بھی قرآن کو پڑھے گا تو عربی میں، ہندوستان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص ہو تو وہ بھی قرآن کو پڑھے گا تو عربی میں، عجم کے کسی حصے میں کوئی دنیا کے اندر کوئی شخص موجود ہو وہ بھی قرآن کو پڑھے گا تو عربی میں۔ ایک 5 سال کا چھوٹا سا بچہ جس کو عربی نہیں آتی وہ بھی مجبور ہے کہ اگر قرآن کو پڑھے گا تو عربی میں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کتنی زبردست کتاب ہے۔ قرآن مجید واحد الہامی کتاب ہے
کہ جس کے حافظ صرف آج کے زمانے میں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کے آج تک ہر زمانے میں لاکھوں کروڑوں حافظ موجود تھے، آج تک موجود ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن واحد الہامی کتاب ہے کہ جس کے اندر ایک جملہ بھی انسانی کلام کا نہیں ہے، جبکہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ باب کے باب، صفوں کے صفحے وہ انسانی کلام پر مشتمل ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر ایک آیت بھی ایسی نہیں دکھا سکتے کہ جو کہی جائے کہ یہ انسانی کلام ہے۔ آپ احتیاط کی حد دیکھیں کہ قرآن مجید میں یہ جو اشارات لکھے جاتے ہیں، رکوع کا نشان، سجدے کا نشان، یہ بھی حاشیے میں لکھے جاتے ہیں، سائیڈ میں، کونے میں لکھے جاتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ قرآن کے انداز میں لکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اچھا یہ بھی قرآن ہے، نہیں، الگ سے لکھا جاتا ہے۔ قرآن محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن صرف اللہ کا کلام ہے۔ جبکہ انجیل کو اور تورات کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آ گئیں، بہت لمبی چوڑی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آ گئیں، درمیان کے اندر انسانی کلام کو شامل کیا گیا ان کتابوں کے اندر۔ اور اتنا زبردست قرآن مجید کا معاملہ کہ ان کتابوں کو، جیسے میں نے کہا، جن زبانوں میں یہ نازل ہوئی، آج ان زبانوں میں ان کا تصور بھی نہیں ہے، لیکن قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، عربی میں پڑھا جاتا ہے اور عربی ہی میں پڑھا جائے گا۔ اور کتنی زبردست بات کہ ہر شخص اس کلام کو عربی کے اندر پڑھنے میں مجبور ہے۔ افریقہ کے جنگلوں میں ایک شخص موجود ہے، بیچارہ کوئی حبشی ہے جو عربی کی عین سے بھی واقف نہیں ہے، وہ بھی مجبور ہے، اس کو عربی نہیں آتی، پھر بھی وہ قرآن پڑھے گا تو صرف عربی میں پڑھے گا۔ اور کوئی شخص قرآن مجید کے صرف ترجمے کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ اگر کوئی چھاپ دے تو کوئی بھی اس کو قرآن کہنے کو تیار نہیں ہے۔ علماء کبھی بھی قرآن مجید کے صرف ترجمے قرآن نہیں کہتے، جبکہ دنیا کے اندر تورات کا اور انجیل کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہوا، اور ان زبانوں میں ترجموں کو، ان زبانوں میں بدلے ہوئے ترجموں کو تورات اور انجیل قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ کوئی بھی شخص اتنی جرت نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کا عربی متن ہٹا دے، اس کی آیتیں ہٹا دے، اور قرآن مجید کا صرف اردو ترجمہ چھاپ کر اس کو قرآن قرار دے دے۔ ہمارے پڑوس ملک میں کچھ سالوں پہلے ایک شخص نے یہ حرکت کی تھی کہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ چھاپ دیا، عربی ہٹا دی، آیتیں ہٹا دی، اب یہ ترجمہ ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، لیکن کوئی بھی اس کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس پر علماء کرام کھڑے ہوئے اور احتجاج کیا۔ اللہ کا فضل ہے آج بھی اس امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کے تعلق سے ذرہ برابر کی تحریف کے سامنے سینہ سپر کھڑے ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کرتے۔ ابھی قریب کا واقعہ، ایک حرام خور شخص ہندوستان کی جو ہے عدالت عظمیٰ چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے کیس ڈال دیا کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہٹا دی جائیں۔ کیسا ذلیل و رسوا ہوا، اور انشاءاللہ یہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اس کمبخت کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا، میری زبان گندی ہو جائے گی مجھے لگتا ہے۔ اتنی اوقات، اتنی جرت کہ اللہ کے کلام پر تم ہاتھ ڈالو، انشاءاللہ اللہ پاک عبرت کا نشان بنائے گا، اور یہ دنیا دیکھے گی، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی ایسے لوگوں کا انجام دیکھ کر انشاءاللہ عز و جل۔ میں جذباتی ہو کر کے یہ بات نہیں بول رہا ہوں، آپ دیکھیں میرا لہجہ اونچا نہیں ہوا، یہ خدا نخواستہ میں جذباتی نہیں ہوا، یہ مجھے غصہ نہیں آ رہا، لیکن جہاں پر بھی قرآن مجید کا معاملہ ہوگا اور قرآن مجید کے تعلق سے تحریفیں ہوں گی، معنوی تحریف یا لفظی تحریف، انشاءاللہ عز و جل پروردگار ایسے لوگوں کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا صرف ترجمہ چھاپ کر اس کو کوئی بھی قرآن ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بات نہیں ہے کہ میں انجیل کو یا تورات کو، معاذ اللہ ان کا میں ان کتابوں کا انکار کر رہا ہوں، نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے، ان کو اللہ ہی نے نازل فرمایا، لیکن ان کی حفاظت کا وہ انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا جیسی حفاظت کا انتظام پروردگار نے قرآن مجید کا فرمایا۔ قرآن مجید اپنی حفاظت میں نہ کاغذ کا محتاج، نہ قلم کا محتاج، نہ پریس کا محتاج، نہ انسانوں کا محتاج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی کہ اگر آج فرض کریں دنیا سے کتابی شکل میں قرآن مجید کو ختم بھی کر دیا جائے تب بھی کچھ حافظ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور پورا قرآن دوبارہ لکھوا دیں گے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے پروردگار کا، کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور میں نے بعض کتابوں کے اندر یہ باتیں پڑھی کہ جب ہندوستان کے اوپر انگریزی دور تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، تو ظاہر سی بات ہے جو مذہب جو قوم جس ملک کے اندر جاتی ہے اس ملک کے اندر اپنا مذہب بھی لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو انگریزوں نے کوشش کی اس بات کی کہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، یا کسی بھی مذہب کے ہوں، ان لوگوں کو مرتد کر کے اپنے اپنے مذہبوں سے ہٹوا کر اپنے کرسچینٹی مذہب کے اندر داخل کروا لیا جائے۔ آج بھی ہندوستان کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کرسچنس تو ہیں لیکن وہ نچلی ذات کے ہندو تھے، ان کو پیسہ دے دے کر کے اور لالچ دے دے کر کے جو ہے اس کے اندر اپنے مذہب کے اندر داخل کروایا گیا۔ تو اس وقت میں ان کی کوشش یہ تھی کہ علماء سے دور کر دیا جائے، قرآن سے دور کر دیا جائے۔ تو انگریز باقاعدہ انگریزیوں کی جماعتیں باقاعدہ گھومتی تھی، مسجد مسجد، گلی گلی، قریہ قریہ، کوچہ کوچہ، اور جا جا کر کے قرآن مجید کے نسخے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب شاید پریس مشین اتنی زیادہ نہیں تھی، یا تھی نہیں، یا تھی بھی تو ایسی نہیں تھی، اتنی عام نہیں تھی۔ قرآن مجید کو ہاتھوں سے لکھنے کا جو ہے معاملہ تھا، کاغذ قلم سے لکھنے کا رواج تھا۔ تو اس دور میں ہندوستان کے اندر انگریزی دور کے اندر جب انگریزوں نے گشت کر کر کے مسجدوں سے قرآن مجید کے نسخے جمع کیے، تو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 لاکھ نسخے جمع کیے، 10 لاکھ۔ اور جب ان نسخوں کو ملایا تو ان 10 لاکھ نسخوں کے اندر ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا، ایک زبر زیر کے پیش کا بھی فرق نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ قیامت تک ایسی محفوظ رہے گی۔ اچھا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ انگریزوں نے تو یہ معاملہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو کہا ہے ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے۔ ایک عالم علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعض عقائد سے جو ہے اختلاف ہے، لیکن قرآن فہمی سے اختلاف نہیں ہو سکتا ان کے۔ انہوں نے قرآن کے تعلق سے ایک بات لکھی ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکتاب، یہ کتاب ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کتابیں تو بہت ہیں لیکن الکتاب صرف قرآن ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید کے سامنے اگر کوئی کتاب لا کر کے رکھ دو تو ایسا ہے کہ وہ کتاب ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل انسان تھے، ان کے سامنے اگر ہمارے جیسا کوئی شخص کھڑا کر دیا جائے تو ایسا لگے گا کہ ہم تو انسان ہی نہیں ہیں۔ یہی کا یہی معاملہ قرآن مجید کے ساتھ دوسری کتاب ہوگا، اگر اس کے ساتھ کوئی کتاب رکھ دی جائے تو ایسا لگے گا کہ یہ کتاب ہی نہیں ہے، یہ کتاب ہے ہی نہیں۔ یا تو کتاب ہے قرآن، یہ کتاب ہے وہ جو قرآن مجید کے لوگوں کو قریب کر دے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا تعارف تھا، یہ چھوٹی سی کچھ آپ کہہ لیں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کری۔ قرآن مجید تو اتنی اونچی کتاب ہے اور ہمیں یہ دولت بغیر مانگے مل گئی، ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ میں آپ کے سامنے 2 واقعے نقل کرتا ہوں، اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک شخص آیا، جیسے کہ میں نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ ایک شخص جو یہودی تھا وہ ہندوستان آیا اور اس نے کوشش یہ کی کہ یہاں کے لوگوں کو ورغلا کر، پریشان کر کے ان کے مذہب میں جو ہے شکوک و شبہات ڈال دیا جائے، مذہب کے تعلق سے ان کے دماغوں میں، اور یہاں کے عالموں سے، علماء سے ڈیبیٹ کر کر کے جو ہے ان کو ہرا دیا جائے ڈیبیٹ کے اندر، لوگ خود بخود شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے۔ تو وہ اسی نیت سے آیا تھا اور اس نے سوچا کہ لاؤ عالموں سے ڈیبیٹ کروں۔ جا رہا تھا تو کوئی وہ مل گیا اس کو، کسان کھیتی کرتا ہوا، ایمان والا تھا، تو اس نے سوچا کہ لاؤ اس پر پریکٹس کر لوں، ان کے عالموں سے الجھنے سے پہلے تھوڑی سی اس سے جو پریکٹس ہو جائے گی۔ اس نے جا کر کے اس سے سلام دعا جو بھی ہے حال احوال پوچھا، نام پوچھا، اور اس کے بعد اس سے کہا کہ بھائی وہ تم یہ بتاؤ تمہاری جو مذہبی کتاب ہے قرآن مجید، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تو یہودی کہنے لگا کہ کیا اچھا ہو کہ اگر ہم اس کتاب کو یعنی کہ قرآن مجید کو کچھ اس کے اندر سے گھٹا بڑھا دیں۔ اس نے کہا تیری اتنی ہمت کہ میری بات تو سنو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں وہ آیتیں جو ایک سے زیادہ ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، ایک مرتبہ چھوڑ دیا جائے اور تکرار کو ختم کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر سورہ رحمان کے اندر ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 31 مرتبہ ہے۔ تو اس نے کہا 31 مرتبہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ چھوڑ دیا جائے اور 30 مرتبہ جو ہے اس کو مٹا دیا جائے۔
اور اسی طریقے سے اور بھی جو دوسری آیتیں ہیں جو ایک سے زیادہ لکھی گئی ہیں، ایک مرتبہ چھوڑ دیا جائے، باقی کی مرتبہ مٹا دیا جائے، اس سے ہوگا یہ کہ 30 سپاروں کے بجائے کچھ کم ہو جائے گا معاملہ، 20-25 سپارے رہ جائیں گے، قرآن مجید اور آسان ہو جائے گا، اور کوئی کمی بھی نہیں ہوگی، اس مضمون کی ایک آیت تو ہوگی نا، تو لہٰذا قرآن مجید کی جو ہے تکرار کو ختم کر دیا جائے، قرآن کو اور آسان بنا دیا جائے۔ یہ اس کا ڈھکوسلا تھا۔ وہ مسلمان شخص کہنے لگا کہ تمہارا مشورہ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایسا کر لینا چاہیے، تو چلو ایک کام کرتے ہیں کہ باقاعدہ اس جو اصول تم نے دیا ہے، اس اصول کو تمہاری باڈی میں اپلائی کرتے ہیں، تمہارے جسم کے اندر اپلائی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو چیز ایک سے زیادہ ہے اگر اس کو ختم کر دینا چاہیے تمہارے مطابق، تو لاؤ میں تمہاری ایک آنکھ پھوڑ دوں، ایک چھوڑ دیتے ہیں، ایک کان کاٹ دوں، ایک چھوڑ دیتے ہیں، ایک ہاتھ کاٹ دوں، ایک پیر کاٹ دوں، ایک سے زیادہ چیزیں جو تمہارے جسم میں ہیں پہلے ان کو کاٹ دو، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ بھئی یہ بھائی اس بات کو کہتا تھا کہ تکرار کو ختم کرو، اس نے باقاعدہ تکرار اپنے جسم کے اندر ختم کری ہے، لاؤ میں تمہارے 31 دانت توڑ دوں، ایک دانت چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہیں سے واپس لوٹ گیا کہ جس قوم کا یہ حال ہے اس قوم کے علماء کیسے ہوں گے۔ اللہ، کبھی یہ قوم زندہ تھی، کبھی یہ قوم علماء سے جڑی ہوئی تھی، کبھی یہ قوم قرآن سے جڑی ہوئی تھی، آج تو حالات ہی دوسرے ہیں، آج تو معاملات ہی دوسرے ہیں۔ والد صاحب مر جائیں تو مدرسے کے بچوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں تو میرے باپ کو ایصال ثواب ہو، دوسروں کے محتاج ہیں، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر ہی ایصال ثواب نہیں کر سکتے نوجوانوں کی یہ حالت۔ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی وقت نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا ڈھکوسلا ہے کہ اگر میری مونچھیں آ گئی، داڑھی آ گئی، میں بڑا ہو گیا، میری شادی ہو گئی، میرے بچے ہو گئے تو میں قرآن سیکھوں گا تو شرم آئے گی۔ ہرگز یہ بات نہ سوچیے، قرآن سیکھیے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس المیزان کے پلیٹ فارم سے قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہم جلد شروع کریں گے۔ بیسک لیول پر ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے سفید بال آ چکے ہیں، ان کے بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت ساری ایسی بہنیں ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، بیوی بچے گھر بار سنبھالتی ہیں، بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو اپنی زندگیوں میں روزمرہ کی کام کاج میں مصروف ہو گئے، اور اس کی وجہ سے وہ قرآن سیکھ نہیں سکے، اور اب ان کو یہی شرم آتی ہے کہ مسجد یا مدرسے جائیں تو کیسے جائیں، کیونکہ باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی انتظام ہے بھی نہیں، تو ہے بھی تو بہت کم ہے، عمومی درجے پر نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو یہ لوگ بیچارے شرماتے ہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو ہم یہاں پر بھی استعمال کریں۔ آپ اپنے گھروں پر بیٹھ کر اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ کر کے قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ سیکھنے سکھانے کا اور پوچھنے سوالات کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے یہاں پر چلتا رہے گا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناؤں، بات کو میں ختم کروں، وہ یہ کہ قرآن مجید کو جو ہے نا ہم نے بڑے ظالمانہ طریقے سے، اللہ حفاظت فرمائے، ہم نے رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم نے صرف جھاڑ پھونک کے لیے، کوئی سفر پر جا رہا ہو تو اس کے سر پر رکھنے کے لیے، بیٹی کی شادی میں جہیز کے سامان کے ساتھ دینے کے لیے، بس ان باتوں کے لیے ہم نے قرآن مجید کو رکھ رکھا ہے۔ قرآن مجید پر نام کو بھی عمل نہیں ہے، نام کو بھی عمل نہیں ہے۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ سناؤں آپ کو میں۔ ایک مسجد کے امام صاحب تھے اور وہ نماز پڑھاتے تھے، 5 وقتہ نماز پڑھائی اور اپنے گھر پر آ کر کے بیٹھ گئے، کوئی اور کام تو کوئی اور مشغلہ تو ان کا تھا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسجد کے اماموں کی تنخواہیں بھی کچھ اچھی نہیں ہیں، آج کل کے حالات ہیں، حالانکہ ہمارے خیال سے تو اس پر لوگوں کو خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ایک امام صاحب تھے اور وہ 5 وقتہ نماز پڑھاتے تھے اور اپنے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے تھے، اور ان کو اس کی معاش کی بھی شکایت تھی، فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ کوئی کام کر لیجیے، وہ کہنے لگے میں کیا کام کروں؟ تو ایک شخص نے ان سے یہ کہا کہ میں اپنی زمین تمہیں دے دیتا ہوں، آپ کھیتی کر لو، کھیتی کر لو گے تو اپنا جو 5 وقت کے نماز کے علاوہ کا جو دن بھر کا وقت ہے وہ ٹائم بھی کٹ جائے گا اور آپ کو 4 پیسے بھی آئیں گے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ کسی نے ان کو زمین دے دی، امام صاحب کھیتی کرنے بیٹھ گئے۔ جب انہوں نے کھیتی کر لی، بیج بولی اور فصل بہت اچھی آ گئی، تو چرپائی ڈال کر کے بیٹھ گئے اور فصل دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ کتاب میں لکھا کہ کہیں سے کوئی گدھا آ گیا کھیت میں اور وہ کھیتی پر منہ مارنے لگا۔ اب یہ جو امام صاحب تھے ان کو بڑا افسوس ہوا کہ میری کھیتی برباد ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، قرآن مجید کو پڑھ کے انہوں نے دم کیا، پھونک مار رہے ہیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر رہے ہیں، ہے نا، قرآن مجید پڑھ کے پھونکو بلا ٹل جائے گی، تو یہ بلا کیوں نہیں ٹلے گی، دم کرنے لگے۔ گدھا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ گدھے کو کیسے بھگائیں، تو انہوں نے پھر وہ صدقے ودقے دینے شروع کیے، پھر بکرے کاٹے، مرغے کاٹے، گدھا ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک دن یہ چرپائی پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے گدھا کھیتی برباد کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ جنہوں نے زمین دی تھی وہ گزر رہے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا، گدھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، امام صاحب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ امام صاحب کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کہ تم سے کس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا؟
اس پر کئی قرآن پڑھ کے دم کر دیے میں نے، کتنے تعویذ مار دیے، کتنے صدقے ٹال دیے، لیکن یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ میں نے بکرے کاٹ کاٹ کے تھک گیا ہوں، مرغے کاٹ کاٹ کے تھک گیا ہوں، صدقے دے دے کے تھک گیا ہوں، یہ ٹلتا ہی نہیں ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، پتہ نہیں کون سی بلا ہے جو ٹلتی نہیں ہے۔ وہ اللہ کا امام صاحب بیٹھا، میں بھی آیا، یہ صاحب گئے گھر، لائے ڈنڈا اور گدھے کے ایک زور سے مارا۔ جب ڈنڈا مارا تو گدھا دوڑتا ہوا وہاں سے چل پڑا، اور ڈنڈا لا کر کے امام صاحب کو دیا، یہ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دم درود ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن دم درود کرنا مقصد نہیں ہے قرآن مجید کا، اس لیے نہیں بنایا۔ قرآن مجید عمل کے لیے بنایا ہے، دنیاوی مصیبتوں سے لڑنے کے لیے آپ کو اس ڈنڈے کا سہارا، اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا پیدا کیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسجدوں کے اندر آپ دیکھ لیں، یہودی ٹوٹی سے وضو کرتے ہیں، یہودی پنکھا لگا رکھا ہے، یہودی اے سی لگا رکھا ہے، یہودی کمپنی کی ٹیوب لائٹیں لگا رکھی ہیں، یہودی کمپنی کے قالین بچھا رکھے ہیں، یہودی کمپنی کا مائک لگا رکھا ہے، اور اس کے اندر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ یہودیوں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے۔ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ ہوتا ہے کبھی ایسا؟ کبھی بھی نہیں ہوتا ایسا۔ ہمیں ضرورت اس بات کی تھی کہ دنیاوی اعتبار سے ہم کچھ کرتے، یا کم سے کم دنیاوی اعتبار سے ہم کچھ نہ کر سکتے تھے، ہماری تجارت اچھی نہیں تھی، ہماری معاشرت اچھی نہیں تھی، ہمارے معاملات اچھے نہیں تھے، تو کم سے کم دینی اعتبار سے ہم نے کچھ کر لیا ہوتا۔ لوگ ہمیں دیکھ کر کے کہتے کہ یہ دنیا کی سب سے سچی قوم ہے، دنیا کے سب سے سچے لوگ یہ ہیں، ان کا لباس بہت اچھا ہے، ان کی شکل و صورت بہت اچھی ہے۔ نہ دنیاوی اعتبار سے ہم نے کچھ کیا، نہ دینی اعتبار سے ہم نے کچھ کیا، نہ قرآن پر ہم نے عمل کیا، تو کوڑا نہیں ہے ہم زمین پر، دھرتی پر بوجھ نہیں ہے ہم لوگ۔ دنیا ہم سے نفرت کیوں کرتی ہے آج؟ اس لیے کہ ہماری ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دینی ہے نہ اخروی، بلکہ فائدہ کیا ہوگا اور نقصان ہو رہا ہے ہماری ذات سے۔ ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، راستے کا پتھر ہم بنے ہوئے ہیں، رکاوٹیں ہم بنے ہوئے ہیں، دھوکہ دھڑی، جھوٹ، سود، چغلی، غیبت، بہتان، دنیا بھر کی خرابیاں آج ہمارے اندر ہیں۔ غیروں کو تو پھر بھی شرم آتی ہے، اللہ معاف کرے، ہمیں تو سن سن کے ہم تو سن ہو گئے، ہمارے دل پتھر ہو گئے، ہمیں شرم بھی نہیں آتی۔ تو ضرورت اس بات کی کہ اس قرآن مجید پر ہم عمل کریں، قرآن مجید کو خوب اپنی زندگیوں میں لائیں، اس کو یاد کریں، سیکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، سمجھائیں۔ پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔